اسلام نے مرد پہ فرض کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. یہ پوچھوں گا کہ مرد قوی ہے یا عورت؟ امام باقر نے جواب دیا کہ جی عورت کے بنسبت مرد طاقتور ہوتے ہیں. عورت کے بنسبت مرد کیا ہوتے ہیں؟ کمائی کی پابندیاں بھی عورت پر، کمزور بھی عورت. اب امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کہ حضور پھر عقل سے فیصلہ کرنا. پھر عقل سے کہ جب کسی کا کوئی مر جائے مورث، تو جو کمزور بھی ہے، جس پہ کمانے پر پابندیاں بھی ہیں، عقل کا تقاضا کیا ہے کہ دگنی وراثت اس کو دی جائے، یا جو طاقتور بھی ہے کما بھی سکتا ہے اس کو دی جائے. بیٹی اور بیٹے کی بات کی آپ نے. امام باقر نے فرمایا حضور عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ مرد کو آدھا دے اور عورت کو دگنا، کیونکہ بیچاری کمزور بھی ہے، کمانے کے لیے جا بھی. عقل تو یہ کہتی ہے. آپ نے عرض کی حضور نانے کی شریعت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نانے کی شریعت ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کو بنسبت بہن کے بھائی کو، بنسبت بہن کے بھائی کو کتنا دیں گے؟ بہن کو 50,000 تو بھائی کو 1,00,000. فرمایا عقل کا تقاضا کیا تھا؟ آپ نے جواب دیا جی بہن کو دگنا ملے. اور نانے کی شریعت کیا آئی؟ کہ بھائی کو، مرد کو دگنا ملے. عرض کی حضور ابو حنیفہ نے بھی یہی کچھ لکھوایا ہوا ہے کہ مرد کو، بھائی کو دگنی ملے گی اور بہن کو اس سے آدھا حصہ دیا جائے گا. فرمایا میرا دوسرا سوال ہے. عقل کو ترجیح دیتے ہیں نا، اس کے مطابق ہی سوال کرنے تھے نا. اعتراض یہی تھا، کیس یہی تھا، دعویٰ آپ کے خلاف یہی دائر ہوا تھا. آپ نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ فرض نماز بھی ہے، فرض روزہ بھی ہے. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان دونوں میں سے مؤکد ترین فریضہ نماز ہے یا روزہ ہے؟ امام باقر نے جواب دیا جی نماز ہے. روزے کی بنسبت فرض دونوں ہیں، لیکن سختی اور زیادہ فرضیت والی چیز بنسبت روزے کے کیا ہے؟ تو فرمایا عقل کا تقاضا کیا ہے؟ جس چیز کی فرضیت زیادہ ہے، جب عورت حیض و نفاس کے دن گزارے گی، عقل سے اگر پوچھا جائے جو بڑا فرض ہے وہ اس کو معاف ہونا چاہیے یا جو چھوٹا فرض ہے وہ معاف ہونا چاہیے؟ تو عقل کا تقاضا کیا تھا؟ چھوٹا معاف ہو، بڑا معاف ہو. امام باقر نے بھی یہی جواب دیا حضور عقل تو یہی چاہتی ہے کہ اس پر چھوٹا معاف ہو، بڑے کی اس کو معافی، یعنی روزہ معاف ہو، نماز اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. عقل ہے. آپ نے عرض کی حضور نانے کی شریعت کیا ہے؟ امام باقر نے جواب دیا جی نانے کی شریعت اس کے الٹ ہے. روزے کی قضا ہے، نماز معاف ہے. جتنی بھی ایام مخصوصہ میں آئے گی روزے کی قضا ہے، نماز کیا ہے؟ فرمایا عقل چاہتی ہے روزے کی قضا نہ ہو، نماز کی ہو، کیونکہ نماز بڑا فرض ہے. آپ نے کہا جی نانے کی شریعت یہی ہے نا؟ آپ کے نانے کے غلام نے بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ نماز معاف ہے ان دنوں کی، روزے کی کیا ہوگی؟ عورت پہ قضا ہوگی. فرمایا تیسرا اور آخری سوال، اس کے بعد آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہے اس کیس کی روشنی میں. فرمایا کہ ناپاک پیشاب بھی ہے، بول، چھوٹا پیشاب، سادہ لفظوں میں عرض کروں، اور ناپاک مادہ منویہ بھی ہے. ناپاک مادہ یہ دونوں نجس ہیں. لیکن آپ سے سوال ہے، امام صاحب نے عرض کی امام باقر کو، ہیں دونوں نجس، لیکن نجاست میں سخت کون سی چیز ہے ان دونوں میں سے؟ امام باقر نے جواب دیا جی وہ پیشاب ہے. مادہ منویہ کی طرف نسبت کریں تو اس سے بھی زیادہ نجس کیا ہے؟ بول ہے، پیشاب ہے. آپ نے فرمایا جی پھر عقل سے پوچھتے ہیں جو چیز زیادہ نجس ہے جب وہ نکلے اس وقت غسل فرض ہونا چاہیے یا جو کم نجس ہے وہ نکلے اس وقت غسل فرض ہونا چاہیے؟ امام باقر نے جواب دیا کہ عقل تو یہی کہتی ہے جو زیادہ نجاست والی چیز ہے جب بندے کے جسم سے نکلے تو غسل کیا ہو جانا چاہیے؟ فرض ہو جانا چاہیے.
اور زیادہ نجاست والی چیز کیا تھی ان دونوں میں؟ پیشاب تھا، بول تھا۔ فرمایا اب بتائیے جب عقل کا فیصلہ سنا دیا، نہانے کی شریعت کیا ہے؟ وہ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہن کے ہے نا۔ یہ امت پہ شفقت ہے، عقل کے تقاضے الٹ کر کے رکھ دیے تاکہ ان کو ہر وقت غسل کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ دن میں کتنی مرتبہ غسل کرنا پڑتا اگر رسول اللہ اس کو عقل کے مطابق ہی ڈال دیتے، کیونکہ آپ اپنی امت پہ نہایت شفیق اور مہربان تھے، اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم تھے، اپنی امت کو ہمیشہ آسانیاں عطا فرمایا کرتے تھے ہمیشہ۔ اور مفتیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ بڑا لیکچر دیا، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، جہاں تک اسلام گنجائش دیتا ہو میرے امتیوں کو آسانیاں دینا، ان کو مشکلات میں نہ ڈال دینا، لیکن جہاں تک اسلام کیا دیتا ہو؟ اجازت دے۔ تو ایک بندہ کہ اجازت نہیں ہے تب بھی آسانی دو، تو یہاں مفتی مجبور ہو جائے گا۔ مثلا 3 طلاقیں دے کے آ گئے، جس نے عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، 3 طلاقیں دے کے حضور اسلام میں آسانی بڑھی ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ آپ مہربانی کریں، میرے لیے بھی کوئی نکالیں۔ فرمایا قرآن میں یہ ہے نا جو اللہ سے ڈرے، تو نے 3 دے کے ثابت کیا تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اس لیے تیرے لیے اب اسلام میں کوئی راستہ، اب حلالہ یہ ایک ہی راستہ ہے، اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں۔ تو امام صاحب نے عرض کی حضور بتائیں عقل کے نزدیک غسل، خود فرمایا آپ نے پیشاب پہ فرض ہونا چاہیے، مادہ من گیا پہ نہانے کی شریعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی نہانے کی شریعت تو یہ ہے پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے اور مادہ منگے سے غسل جاتا رہتا ہے، دوبارہ غسل کیا کرنا پڑتا ہے؟ لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ عرض کی حضور میں نے بھی اپنی فقہ میں یہی کچھ لکھوایا ہوا، میں نے بھی اپنی فقہ حنفی میں اپنے شاگردوں سے یہی کچھ مدون کروایا ہے، اب آپ جو میرے بارے میں اس کیس کی روشنی میں فیصلہ کر دیں گے میں آپ کا غلام ہونے کے ناطے سے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے بھرے مجمع میں آپ نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ امام صاحب کے خلاف یہ بات لے کے آئے تھے وہ غیر اہل سنت تھے، وہ لوگ غیر اہل سنت، اہل سنت والا مسلک وہ نہیں تھا، غیر اہل سنت رافضی لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ میرے نانے کا حقیقی وارث اور جانشین ہے۔ آپ کی شانیں تو بڑی بلند ہیں، آپ کی شانیں تو بڑی بلند ہیں۔ آخری بات آپ کی شان پر، آپ کے مناقب پر آپ فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی ایک دفعہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کے جوتے مبارک پہ کیا لگ گیا؟ کیچڑ لگ گیا، راستے سے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، جب جوتے پہ کوئی ایسی چیز لگے تو بندہ اس کو زمین پہ یوں زور سے مارتا ہے، رگڑتا ہے، اور جوتے کی پاکی کا حکم بھی اسی طرح ہے۔ جوتا ناپاک ہو جائے نا اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو زمین سے رگڑ لیا جائے، وہ چیز ختم ہو جائے، جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ جوتا کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو زمین پہ نا یوں پیر مبارک مارا تو اس نجاست کے نا کچھ چھینٹے سامنے ایک دیوار پہ پڑ گئے، اور وہ گھر تھا ایک یہودی کا، اور وہ گھر تھا ایک۔ اب امام صاحب رک گئے۔ بندوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتے تھے وہ لوگ، اور جو کچھ آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، عام مسلمانوں کی تو دور کی بات ہے، رشتہ داروں کے حقوق عام مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میرے بھائی امام صاحب رک گئے، اب کیا کروں؟ ایسے ہی چلا جاتا ہوں تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ایک بندے کی دیوار کو آپ نے کیوں خراب کیا تھا، حالانکہ جان بوجھ کے بھی نہیں کیا، جان بوجھ کے بھی نہیں۔ اگر میں اس کو صاف کرتا ہوں تو دیوار ہے کچی، جب میں اس نجاست کو صاف کروں گا تو ساتھ کچھ نہ کچھ مٹی بھی گر جائے گی، تو پھر قیامت کے دن سوال ہوگا فلاں کی دیوار کی مٹی گرائی تھی تو کیوں؟ آپ نے فیصلہ کیا اس گھر والے بندے کو بلایا جائے، اس کا مالک کون ہے، سربراہ کون ہے؟ کیونکہ جب کسی بندے کے حق میں غلطی ہو جائے
تو پھر کعبے میں بھی بندہ مر جائے تو اس بندے کو معافی نہیں ملتی جب تک اسی بندے سے معاف نہ کرائے۔ یہ اسلام کا صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب کیا ہوا، آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی گیا، دستک دی، وہ بندہ آ گیا، تو وہ بندہ بھی یہودی۔ آپ نے فرمایا بھائی بات ہے اس طرح، میں اس طرح آ رہا تھا، جوتے پہ کچھ کیا لگ گئی، کیچڑ لگ گئی، میں نے فطرتاً اس کو مارا بھی صاف ہو جائے، تو وہ دیکھ سامنے تیری دیوار پہ کچھ اس کے چھینٹے پڑ گئے۔ اس نے کہا جی پھر کیا ہوا؟ فرمایا جی تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہوا نا، جس اسلام کو ہم مانتے اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ یہودی حیران رہ گیا کہ وقت کا امام، ایسا اچھا مذہب ہے ان کا۔ یہودی تجسس میں پڑھ کے پوچھا حضور کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں اگر ایسے ہی چلا جاتا تو اسلام نے میرے اوپر پابندی عائد کی ہے، میں نے تیری دیوار کو خراب کیا، قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑتا۔ اگر میں اس کو صاف کرتا تو مٹی گرتی تھی، وہ بھی تیرا نقصان تھا، اس کا بھی مجھے قیامت کے دن کیا دینا پڑتا؟ تو مجھے اجازت دے دے، میں تیری دیوار کو صاف کرتا ہوں، جتنی مٹی گرے ہوئے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس وقت کے لوگ بھی یار بڑے عقل مند تھے، بھلے یہودی ہوتے تھے۔ اب اس یہودی نے جب اتنی بات سنی نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں میں گرتا ہے۔
تھا فقہا نے لکھا، میرے جیسے طالب علم کی بات نہیں، مجتہدین کی بات ہو رہی کہ اگر آپ دلائل کی دنیا میں کھڑے ہو جاتے نا تو اس کو آپ دلائل کی روشنی میں سونا ہی ثابت کر دیتے تھے۔ اتنی شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور اللہ جل شانہ سے دعا گو ہے اللہ ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ کا بالخصوص بالعموم تمام شیوخ کا ہمیشہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اسلام میں جتنے آج تک مجتہدین، فقہا، مفسرین، محدثین، مدرسین، مصنفین، مبلغین، خطبہ حضرات تشریف لائے، ہم دعا گو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، خصوصاً میرے اساتذہ میں سے، میرے شیوخ میں سے، اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ آپ سب بھائیوں کی اللہ جل شانہ بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ کے توسل سے اللہ میری بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو مل جل کر جب تک زندہ رہیں دین کے کام کو اسی طرح مل جل کے کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک